السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی وہ مروضیں کریں گے جو آپ کے لیکچرار کے لیے بہت ہی اہم مروضیاں ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو مطلب آپ نے بار بار پڑھی ہوں گی، اور اس میں سے بہت ساری ایسی مروضیاں ہیں جو آپ کی نظر سے ابھی تک نہیں گزری، لیکن ابھی جو پی پی ایس سی کا جو ابھی ان کے پیٹرن چینج ہوا ہے، نیا نقطہ نظر سے وہ پیپر بنا رہے ہیں، ان کی نئی پالیسی آ گئی ہے۔ ایک تو وہ چوتھا آپشن دے رہے ہیں، نن آف دیز دے رہے ہیں۔ اس طرح اب ان کے ایم سی کیوز پہلے کی طرح سے نہیں آ رہا ہے، تو اب جو ان کی نئی پالیسی ہے اس پالیسی کو مد نظر رکھ کر یہ ایم سی کیوز یہ بنائے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو آپ ضرور اچھی طریقے سے نہیں میمورائز کیجئے، ریوائز کیجئے، ریپیٹ کیجئے۔ تو ان میں یہ نہیں کہوں گا کہ موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں، ان میں وہ بھی ہیں کسی حد تک، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے نئے ایم سی کیوز ہیں جو آپ نے شاید پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن وہ پی پی ایس سی کے موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے، جو اس کی پالیسیز چل رہی ہیں، اس لحاظ سے انتہائی اہم ایم سی کیوز ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ میرات العروس۔ میرات العروس ہو گیا ابن الوقت، بنات الناش، توبۃ النسوء اور فسانہ مبتلا۔ کس کی تصانیف ہیں؟ یہ ہیں جناب ڈپٹی نذیر احمد کی۔ کپاس کا پھول، دشت وفا، چوپال، سناٹا، گھر سے گھر تک، یہ کس کی تصانیف ہیں؟ احمد ندیم قاسمی کی۔ احمد ندیم قاسمی کے اور بھی کافی ساری تصانیف ہیں، لیکن ان میں سے جو موسٹ امتحانی نقطہ نظر کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں وہ یہاں پر مینشن کر دی گئی ہیں۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں، آگے ہمارے پاس ہیں ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری اور دنیا گول ہے۔ یہ کس کی تصانیف ہیں؟ یہ ہیں جناب ابن انشا کی۔ ابن انشا کی تصانیف ہیں۔ آگے دیکھیں، مسدس حالی، مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب، انتہائی اہم کتابیں ہیں۔ یہ کس کی ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی کی۔ حیات جاوید کا اکثر سن پوچھ لیا جاتا ہے، تو حیات جاوید کا سن بنتا ہے ہمارے پاس 1901، 1901 میں حیات جاوید چھپی۔ تو پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے حیات جاوید کس کی کتاب ہے، کس کی سوانح عمری ہے؟ تو یہ ہے سر سید احمد خان کی۔ حیات سعدی شیخ سعدی کی ہے۔ یادگار غالب کس کی سوانح عمری ہے؟ یہ مرزا غالب کی سوانح عمری ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری تنقید کی پہلی کتاب ہے مسدس حالی، جس کا دوسرا نام مد و جزر اسلام ہے۔ تو اس طرح ان کتابوں کے حوالے سے چند ایک سوال یہ بھی آتے جو میں نے بتا دیے۔ آگے ہمارے پاس بانگ درا کب شائع ہوئی؟ تو بانگ درا 1924 میں شائع ہوئی۔ بانگ درا کس کی کتاب ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہی ہے، علامہ اقبال کی کتاب ہے۔ تو ارمغان حجاز اردو اور فارسی کا مجموعہ ہے۔ یہ کب شائع ہوئی؟ تو ارمغان حجاز 1938 میں شائع ہوئی۔ ارمغان حجاز کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ یہ ہے علامہ اقبال کی۔ اب ارمغان حجاز کے وجہ سے ایک اور سوال آتا ہے، اقبال کی ایسی کون سی کتاب ہے جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی؟ وہ ارمغان حجاز ہے۔ آگے اردو معلّہ، عود ہندی، مہر نیم روز، گل رانا، کاتب برہان، سبدچین، قادر نامہ کا خالق کون ہے؟ یہ سب غالب ہی کی کتابیں ہیں۔ یہاں پر ان کی اردو معلّہ خطوط کا مجموعہ ہے، عود ہندی بھی خطوط کا مجموعہ ہے۔ تو اس طرح دونوں کے حوالے سے بھی سوال آتا ہے کہ ان کا تعلق کس صنف سے ہے۔ مہر نیم روز، یہ ان کے اس کے حوالے سے سوال آتا ہے، اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا تعلق تاریخ سے ہے۔ آگے دیکھیں، نسخہ ہائے وفا، نقش فریادی، دست صبا، سر وادی سینہ، زندان نامہ، دست تے سنگ اور میزان، یہ کس کی کتابیں ہیں؟ یہ ساری ہیں فیض احمد فیض کی۔ لیکن یہاں پہ میزان کو میں نے مینشن کیا، میزان کی وجہ سے سوال آتا ہے کہ یہ کتاب اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو باقی کا تعلق تو شاعری سے ہے، لیکن میزان کا تعلق تنقید سے ہے۔ تو فیض احمد فیض کی ایک ایسی کتاب ہے جس کا تعلق تنقید سے ہے، اور وہ میزان ہے۔ آگے دیکھیں، موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم، علم الکلام، الفاروق، المامون، سیرت نبی، الغزالی، کس کی تصانیف ہیں؟ یہ ہیں جناب شبلی نعمانی صاحب کی۔ اب دیکھیں، اس میں شعر العجم تنقید کے حوالے سے کتاب ہے، الفاروق حضرت عمر فاروق پر کتاب ہے، اس طرح المامون خلیفہ ہارون رشید پر کتاب ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہی ہے، الغزالی امام غزالی کے حوالے سے کتاب ہے۔ تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے الغزالی کس کی سوانح عمری ہے؟ تو یہ ساری کس کی لکھی ہیں؟ شبلی نعمانی صاحب کی لکھی ہوئی ہیں۔ نکات الشرع، ذکر میر، خواب و خیال کس کی تصانیف ہیں؟ یہ میر تقی میر کی ہیں۔ میر تقی میر کی بیٹے کا نام کیا ہے؟ ذکر میر ہے۔ اب خواب و خیال سے میر تقی میر نے بھی ایک مثنوی لکھی، لیکن خواب و خیال سے ایک مثنوی کسی اور نے بھی لکھی تھی، وہ ہیں جناب میر اسد نے بھی لکھی۔ اس طرح خواب و خیال کے نہ صرف مثنوی ہے، افسانوں کا مجموعہ بھی ہے۔ خواب و خیال افسانوں کا مجموعہ بھی ہے، کس کا؟ پریم چند کا۔ اس میں کل 14 افسانے ہیں۔ تو
تو یہ بھی آپ ضرور ذہن میں رکھنا، یہ سوال بھی آتا ہے۔ خود کلامی، خوشبو، انکار، ماہ تمام، یہ کس کے مجموعے ہیں؟ یہ سارے مجموعے پروین شاکر کے ہیں۔ پت جھڑ میں خود کلامی، یہ تھا خود کلامی، اور یہ ہے پت جھڑ میں خود کلامی، یہ ہے ڈاکٹر رشید امجد کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ پروین شاکر کی تو شاعری کا مجموعہ ہے، تو رشید امجد کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ آگے شاہ نامہ اسلام اور سوز و ساز کا خالی کون ہے؟ یہ ہیں جناب حفیظ لندری صاحب۔ تذکرہ غبار خاطر اور الہلال کس نے لکھی؟ یہ جناب ابوالکلام آزاد کی ہیں۔ انارکلی ڈرامہ اور چچا چھکن کا کردار کس کی تخلیق ہے؟ یہ امتیاز علی تاج کی تخلیق ہے۔ یہ بڑا انتہائی فیمس کوسچن جو آتا ہے۔ انارکلی ناول کس نے لکھا؟ یہ مرزا حامد بیگ کا ہے۔ دیکھیں وہ ڈرامہ ہے انارکلی جو امتیاز علی تاج نے لکھا، اور انارکلی ایک ناول بھی لکھا گیا جو مرزا حامد بیگ نے لکھا۔ یہ بھی سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ راجہ گیت اور شہر بے مثال بانو قدسیہ کے ناول ہیں۔ بستی، شہر افسوس اور چاند گرہن کس کی کتابیں ہیں؟ یہ کتابیں جناب انتظار حسین کی۔ سوز وطن اور بازار حسن کا خالق کون ہے؟ منشی پریم چند۔ یہ ہے منشی پریم چند۔ آپ یہاں پہ ذرا سا یہ منشی پریم چند کی ہیں یہ بکس۔ آب کوثر اور موج کوثر کا خالق کون ہے؟ یہ ہیں شیخ محمد اکرام صاحب۔ اور یہ ان کے والے سے ایک اور سوال بھی آتا ہے، ان کا تعلق کس صنف سے ہے آب کوثر موج کوثر کا؟ تو وہ ہے تاریخ نگاری سے۔ تماشا، گنجے فرشتے، کروٹ، کالی شلوار، ہتک، یزید، نمرود کی خدائی، خالی ڈبے بہت مشہور تصانیف ہیں۔ کس کی ہیں؟ یہ سعادت حسن منٹو صاحب کی ہیں۔ زندگی اور دین اسلام کی تصانیف کس کی ہیں؟ زندگی اور دین اسلام، زندگی کا سوال تو بہت ہی عام کئی دفعہ ہے، وہ دوسری ان کی کتاب ہے دین اسلام، چودھری افضل حق کی، اور یہ بھی مطلب زندگی تو آتا ہی رہتا ہے۔ اب زندگی والے سے ایک اور سوال آتا ہے کہ زندگی انہوں نے مطلب ایسی کون سی کتاب ہے جو انہوں نے جیل میں بیٹھ کے لکھی؟ تو یہ زندگی انہوں نے زندہ نامے میں مطلب جیل میں بیٹھ کے لکھی تھی، قید خانے میں تھے۔ یادوں کی برات، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، روح ادب کا خالق کون ہے؟ تو یہ جناب جوش ملی آبادی ہیں۔ تو جوش ملی آبادی والے سے یہ سوال ایک اور بھی آتا ہے، یادوں کی برات کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا تعلق ہے آبیتی سے۔ خطبات احمدیہ، تہذیب الاخلاق، سارے سنادید، تاریخ سرکشی بجنور، تبین الکلام اور رسالہ اسباب بغاوت ہند، ان سب کا خالق کون ہے؟ ان سب کے خالق ہے جناب سر سید احمد خان۔ اردو کی آخری کتاب اور رانی کیتکی کا خالق کون ہے؟ تو اردو کی آخری کتاب کے خالق ہے جناب ابن انشا صاحب، اور رانی کیتکی کی کہانی اس کا خالق ہے انشاءاللہ خان انشا۔ یعنی کہ ایک طرف ابن انشا ہے اردو کی آخری کتاب، اور رانی کیتکی کی کہانی اس کا الگ انشاءاللہ خان انشا، ایک الگ شاعر ہیں وہ ہیں۔ آب حیات، نیرنگ خیال اور اردو کی پہلی کتاب ابن انشا نے لکھی تھی آخری کتاب، محمد حسین آزاد نے لکھی اردو کی پہلی کتاب۔ آب حیات بھی ان کی کتاب ہے، نیرنگ خیال بھی ان کی کتاب ہے۔ علی پور کا علی، لبیک، الکھ نگری، غبارے اور تلاش کا خالق کون ہے؟ ممتاز مفتی ہیں۔ علی پور علی کے والے سے ایک اور سوال بھی آتا ہے، اسے اردو شاعری کا گرو گرنتھ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک سوال آتا ہے کہ اس کا علی پور کے علی اور الکھ نگری دونوں ہی، ان کا تعلق کس سن سے ہے؟ ان کا تعلق ہے جناب آبیتی سے ہے۔ آگے ہے آنگن، تلاش، گمشدہ، چند روز، کھیل اور بچھاڑ۔ چند روز، کھیل اور بچھاڑ کس کی تصانیف ہیں؟ خدیجہ مستور کی کتابیں ہیں یہ۔ آرائش محفل، طوطا کہانی، گل اور مغفرت، گل مغفرت کس کی تصانیف ہیں؟ یہ جناب حیدر بخش حیدری کی۔ تو حیدر بخش حیدری کے والے سے ایک اور سوال آتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں ایسا کون سا مصنف ہے جس نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی؟ وہ ہیں جناب حیدر بخش حیدری صاحب۔ علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا؟ تو وہ 1 جنوری 1923 میں، بعض جگہ 1922 لکھا ہوا ہے لیکن اصل تاریخ اس کی 1 جنوری 1923 ہی بنتی ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کا پہلا مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو ایک تو یہ پہلے مجموعے کا نام کیا تھا جو شائع ہوا؟ بانگے درا، اور ان کے باقاعدہ طور پر کب شائع ہوا؟ 1924 میں، ڈیٹ اس کی دی ہے 1924۔ ذکر اقبال کس کی تصانیف ہے؟ ذکر اقبال جناب مولانا عبد المجید صالح کی کتاب ہے۔ شعر الہند، شعر العجم کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تنقید نگاری سے ہے۔ اور یادوں کی برات، شہاب نامہ، امیر اور میرا افسانہ، اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا تعلق خود نوشت سے ہے، آبیتی سے ہے۔ لہو اور قالین اور فصیل شب کس کے ڈرامے ہیں؟ مرزا ادیب کے انتہائی مشہور ڈرامے ہیں۔ ریختہ میں سب سے پہلا دیوان کس نے مرتب کیا؟ سعد سلمان نے مرتب کیا۔ ایک اور سوال کہ سعد سلمان کس دور کے شاعر تھے؟ غزنوی دور کے شاعر تھے۔ باغ و بہار میں اردو کے علاوہ کس اور زبان کا کوئی لفظ نہیں ہے؟ یہ کس کی تصنیف ہے؟ میر امن کی، یعنی اس میں ساری اردو کے اندر لکھی گئی ہے، کسی زبان کا کوئی لفظ نہیں ہے، تو یہ کتاب کس کی ہے؟ میر امن کی۔ باغ و بہار کس کی کتاب ہے؟ میر امن کی۔
مرزا غالب نے ابتدا میں کس کی پیروی کی؟ یہ سوال بھی اہم ہے۔ عبد القادر بیدل کی انہوں نے پیروی کی۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے کس کو سرتاج شعراء یا سرتاج شعراء اردو کہا؟ انہوں نے میر تقی میر کو کہا۔ اچھا، شاعری میں سب سے پہلے زبان کے لیے اردو کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ شاعری میں تو مراد شاہ لاہوری نے استعمال کیا۔ جگر نامہ، شعلہ عشق، جوش عشق، دریائے عشق، اعجاز عشق اور معاملات عشق اور خواب و خیال کس کی مصنوعیاں ہیں؟ یہ ساری کی ساری میر تقی میر کی مصنوعی ہیں۔ جو شعلہ عشق، جوش عشق، دریائے عشق، اعجاز عشق، یہ سب میر تقی میر کی ہیں۔ لسان العصر کسے کہتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر کہا جاتا ہے۔ آگے مصور غم کس کی تصنیف ہے؟ یہ مصور غم کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ راشد الکھیری کو مصور غم کسے کہا جاتا ہے؟ یا علامہ راشد الکھیری کو مصور غم کہتے ہیں۔ عورتوں کا مصنف بھی کہا جاتا ہے۔ مصور حقیقت کسے کہا جاتا ہے؟ اقبال کو۔ یہاں پہ دیکھنا مصور غم، یہ ذرا مسٹیک ہوگی، مصور غم کسے کہا جاتا ہے یہ ذرا ذہن میں رکھنا۔ مصور غم کس کی تصنیف نہیں ہے، مصور غم کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ راشد الکھیری کو کہا جاتا ہے۔ آگے مصور حقیقت علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ جدید غزل کا امام اور آبروئے غزل یہ ہے حسرت موہانی صاحب، حسرت موہانی۔ علامہ اقبال کو حکیم الامت کا خطاب کس نے دیا؟ خواجہ حسن نظامی نے دیا حکیم الامت کا خطاب۔ اچھا، علامہ اقبال کو احسان الہند کا خطاب کس نے دیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ الف نون کس کا مشہور کھیل ہے؟ کمال احمد رضوی صاحب کا۔ ابلیس کی مجلس شورا کس کی نظم ہے؟ یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اس کا اگلا سوال بھی دیکھیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، بار بار پوچھا گیا کہ یہ کس کتاب میں ہے؟ ابلیس کی مجلس شورا کس کتاب میں ہے؟ یہ ارمغان حجاز میں ہے۔ ایک چادر میلی سی کس کا ناول ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے۔ اصغری اور اکبری کس مشہور ناول کے کردار ہیں؟ یہ ہے میرات العروس کے۔ میرات العروس کس کا ناول ہے؟ یہ جناب ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ اردو شاعری میں، اور یہ ایک اور سوال بھی آتا ہے، میرات العروس اردو کا سب سے پہلا ناول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو شاعری میں ہجر کا آغاز کس نے کیا؟ رفیع سودا نے کیا۔ ویسے زبور العجم، یہ ویسے رفیع السودا نے باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کیا، لیکن جعفر سٹلی نے اس کا انیشلی اس کا سٹارٹ کیا تھا۔ زبور اعجم علامہ اقبال کی کتاب ہے، یہ کس زبان میں ہے؟ زبور اعجم علامہ اقبال کی فارسی زبان میں کتاب ہے۔ بازار حسن کس کا ناول ہے؟ پریم چند صاحب کا بازار حسن ناول ہے۔ ترکیب پسند تحریک کے حوالے سے افسانوں کا پہلا مجموعہ کون سا تھا؟ یہ تھا جناب انگارے۔ اس میں سب سے زیادہ افسانے کس کے تھے؟ رشید جہاں کے افسانے سب سے زیادہ تھے۔ یہ دوسرا سوال آتا ہے۔ رباعی فارسی ادب سے آئی ہے، اس کا سب سے بڑا شاعر عمر خیام ہے۔ اس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو رباعی میں ٹوٹل 4 مصرے ہوتے ہیں اور 2 شعر ہوتے ہیں۔ رباعی کا کون سا مصرع ہم کافی ہم ردیف ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع۔ اگر اردو کا پہلا افسانہ نگار کون تھا؟ وہ جناب تھے پریم چند۔ اقبال کی مشہور نظم مسجد قرطبہ کس کتاب میں ہے؟ بال جبریل میں ہے۔ بڑا ریپیٹڈ سوال ہے۔ علامہ اقبال کی اس کی حیت بھی پوچھی جاتی ہے، حیت کون سی ہے؟ وہ ترکیب بند اس کی حیت ہے، اس کی حیت جو ہے ترکیب بند ہے۔ علامہ اقبال، اس حوالے سے میں نے ایک الگ سے علامہ اقبال کے سوال بنا ہوا ہے، لیکچر ایک ویڈیو بنی ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو اس میں ایسی نظمیں تمام اس کی جو امپورٹنٹ نظمیں وہ ساری دی گئی ہیں۔ علامہ اقبال کی کتاب تشکیل جدید الہیات میں کتنے خطبات ہیں؟ کل 6 خطبات ہیں۔ یہ بھی آتا ہے۔ جوش ملی آبادی کی سوانح حیات کا نام بتائیں؟ تو وہ یادوں کی بارات۔ شاعر اعظم اور شاعر انقلاب کسے کہتے ہیں؟ جوش ملی آبادی کو۔ اردو کا پہلا صوفی شاعر اور تخیل کا سرخیل کسی کو کہا جاتا ہے؟ تصوف کا، سوری یہاں پر پھر مسٹیک ہے، انتہائی معذرت۔ اور تصوف کا سرخیل کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے خواجہ میر درد کو۔ ٹیڑھی لکیر کس کی تصنیف ہے؟ ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کی تصنیف ہے۔ ٹیڑھی لکیر کا جو مین کریکٹر ہے نا وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے شمن یا شمن۔ مصنوعی کسے کہتے ہیں؟ ایسے نظم جس میں ہر شعر الگ الگ کافی میں ہو، جس میں ہر شعر کا اپنا الگ کافیہ یا ردیف دونوں ہوں، یا الگ الگ کافیہ ان کا موجود ہوتا ہے، ان کے مطلب کافی ردیف آپس میں ملتے نہیں جلتے ہوتے، ہر شعر کے اپنے اپنے کافی ردیف ہوتے ہیں۔ قطعات میں اشعار تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو ایک قطعہ میں اشعار تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ مرزا غالب کا اصل نام اسد اللہ خان غالب تھا۔ ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ محی الدین احمد۔ آپ کو پتا ہے یہ نام بھی کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے جو آتے رہتے ہیں۔ انیس کا اصل نام کیا تھا؟ میر ببر علی، یہ بہت اہم نام۔ پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ یہ تو آپ نے شاید پڑھا ہو کہ دھنپت رائے، موسٹ ریپیٹڈ سوال۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ علی اسکندر، یہ بھی عام سوال جو آتا رہتا ہے۔
دبیر کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا سلامت علی، یہ بھی آیا ہوا۔ مصحفی کا اصل نام کیا تھا؟ غلام حمدانی مصحفی، یہ بھی آیا ہوا۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ یہ بھی سوال ریپیٹڈ ہے۔ شیخ ولی محمد، ولی دکنی کا نام محمد ولی، بس تھوڑا سا فرق ہے، ولی محمد نذیر اکبر آبادی کا نام تھا اور ولی دکنی کا محمد ولی ان کا نام ہے۔ حسرت موہانی موسٹ ریپیٹڈ، فضل حسن ان کا نام ہے۔ قتیل شفائی اورنگزیب ان کا نام ہے۔ محسن نقوی کا غلام عباس ان کا اصل نام ہے۔ داغ کا اصل نام تھا نواب مرزا خان داغ، داغ ان کا تخلص ہے نا۔ پطرس بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ سید احمد شاہ موسٹ امپورٹ ریپیٹڈ۔ جوش شملی آبادی کا اصل نام شبیر حسن۔ بلے شاہ کا اصل نام سید عبداللہ، سید عبداللہ۔ اگر نون میم راشد کا اصل نام موسٹ ریپیٹڈ نظر محمد۔ شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر۔ باقی صدیقی کا اصل نام سائیں محمد افضل۔ باقی موسٹ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، مطلب امتحان جو اب ان کی پالیسیز چینج ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ عظمت اللہ خان کا غزل کا سب سے بڑا مخالف تھا، ان کے مجموعہ کلام کا کیا نام تھا؟ وہ ہے سریلے بول۔ ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ غزل کے سب سے بڑے مخالف کا نام کیا؟ وہ ہے عظمت اللہ خان۔ غزل کی گردن مار دینی چاہیے کس کا قول ہے؟ یہ بھی عظمت اللہ خان صاحب کا ہے۔ نغمہ زار کس کی کتاب ہے؟ حفیظ جلندری صاحب کی کتاب ہے نغمہ زار۔ تو نغمہ زار کے دیباچہ کس نے لکھا؟ امپورٹنٹ سوال، پطرس بخاری نے۔ صبح وطن کس کے شعری مجموعہ ہے؟ برج نارائن چک بست کا شعری مجموعہ ہے۔ میں ساز ڈھونڈتی رہی شہر درد، ساز سخن بہانا ہے، غزالاں تم تو واقف ہو، جو رہی سو بے خبری رہی۔ کس کی کتابیں ہیں؟ یہ ادا جعفری کی کتابیں ہیں۔ اچھا آگے ان کا اصل نام بھی پوچھا تھا، ادا جعفری کا اصل نام کیا تھا؟ عزیز جہان۔ گیت گیت میرا جی کی نظمیں، میرا جی کے گیت، تین رنگ، پابند نظمیں کس کے شعری مجموعے ہیں؟ یہ ہیں میرا جی کے شعری مجموعے ہیں۔ اور تین رنگ ان کی کتاب کا تعلق کس سن سے ہے؟ وہ تنقید نگاری سے ہے۔ نقش کف پا کس کی تصنیف ہے؟ جیلانی کامران صاحب کی۔ نقش کف پا جیلانی کامران صاحب کی۔ مٹی کا قرض، آگ میں پھول، تشنگی کا سفر، ہارون کی آواز کس کے شعری مجموعے ہیں؟ یہ ہے حمایت علی شاعر کے بہت مشہور مجموعے ہیں، مٹی کا قرض، آگ میں پھول، تشنگی کا سفر، ہارون کی آواز۔ اردو کی پہلی باغی عورت شاعرہ کون ہے؟ کشور ناہید صاحب ہیں۔ نثری نظم کو باقاعدہ صنف سخن کے طور پر کب متعارف کرایا گیا؟ 1971 میں۔ نثری نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فرانس سے ہوا۔ نثری نظم کا پہلا مجموعہ کس نے لکھا؟ سجاد ظہیر نے لکھا، اس کا نام کیا تھا؟ پگھلا نیلم۔ حافظ محمود شیرانی کی تحقیقی کتاب پنجاب میں اردو کب شائع؟ 1928 میں۔ قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ مجموعہ نغز کو کس نے مرتب کیا؟ حافظ محمود شیرانی نے۔ دو سوال ایک اور بھی ہو جائے گا۔ مجموعہ نغز کس کا تذکرہ ہے؟ قدرت اللہ قاسم کا۔ یہ دیکھیں قدر لکھا گیا، وہ جلدی میں بس مسٹیک ہوگی، معذرت، بس یہ تھوڑا سا جلدی میں اس لیے کیا کہ ٹائم بہت تھوڑا تھا اس لیے۔ تو قدرت اللہ قاسم اصل میں ہے قدرت اللہ قاسم۔ اگر دیکھیں ذوق کے کلام کو ان کے کس شاگرد نے غدر کے بعد ترتیب دیا؟ ذوق کے کلام کو محمد حسین آزاد نے۔ مولوی عبدالحق نے تحقیقی جریدہ اردو جاری کیا تھا کب؟ 1922 میں۔ بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ سر عبد القادر نے۔ علامہ اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں، یہ کس کتاب میں ہے؟ بانگ درا میں۔ تو علامہ اقبال کی جتنی بھی بچوں والی نظمیں جیسے کہ مکھی اور مکڑی اور مکھی، اس طرح شمع و شاعر اور گائے اور بکری وغیرہ، جتنی بھی جانوروں والی نظمیں ہیں وہ بانگ درا کے اندر موجود ہیں۔ اور جتنی بھی شخصیات والی نظمیں ہیں ان میں میجورٹی میں زیادہ طور پر وہ بانگ درا میں پائی جاتی ہیں۔ تو علامہ اقبال کا نے جاوید نامہ میں آسمانوں کا سفر کس کے ساتھ طے کیا؟ مولانا روم۔ تو عاشقی صبر طلب ایک خود نوشت بھی ہے، جیسے یہ غالب کا ایک شعر بھی ہے، عاشقی صبر طلب اور تمنا بے تاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، آہ کو چاہیے کم رسر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سیر ہونے تک۔ تو یہ ان کی غالبی کے شعر سے لیا گیا ایک آدھا سٹ مصرے کا ٹکڑا ہے۔ عاشقی صبر طلب رشید امجد کی خود نوشت ہے۔ محمد حسن عسکری تنقیدی مطالعہ کس کی تصنیف ہے؟ آفتاب احمد صاحب کی۔ اور جلال و جمال کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ احمد ندیم قاسمی صاحب کا آٹوگراف مجید امجد کی نظم ہے۔ مضامین پطرس میں کل 11 مضامین ہیں۔ سید احمد دہلوی نے فرنگی آصفیہ مرتب کی، یہ بہت مشہور ان کی کتاب، یہ لغت بڑی پوچھی جاتی ہے، موسٹ ریپیٹڈ۔ اردو ناول کرداروں کا حیرت کدہ ممتاز احمد خان کی کتاب ہے۔ دلی کی چند عجیب ہستیاں اشرف سبوئی کی کتاب ہے، ریپیٹڈ۔ میرا جی شخصیت اور فن رشید امجد کی کتاب ہے۔ اور لاجنتی کا افسانہ راجندر سنگھ بیدی ان کا افسانہ ہے۔ جمیلہ ہاشمی کا ناول منصور علاج کا موضوع کیا تھا؟
منصور العاج کس ناول کا موضوع تھا؟ دشت سوس کا۔ پاکستان میں اردو تنقید کے 50 سال، شہزاد احمد منظر کی کتاب ہے۔ اس طرح رسالہ سیپ کے ایڈیٹر کون تھے، بلکہ کون ہیں؟ نسیم درانی، کراچی۔ رسالہ سیپ کے اے غزال شب مستنصر حسین تارڑ کا ناول ہے۔ منیر نیازی، شخص اور شاعر، کس کی تصانیف ہیں؟ ڈاکٹر سمیرہ اعجاز کی ہیں۔ رپورتاز کشمیر اداز ہے، محمود ہاشمی کی کتاب ہے۔ یہ بہت بلکہ اس کے والے سے ایک اور سوال آتا ہے، کشمیر اداس ہے، اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو وہ رپورتاز سے ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ کاغذی گھاٹ موسٹ ریپیٹڈ سوال خالدہ حسین کا ناول ہے۔ بانو قصے کی کتاب راہ رواں موسٹ ریپیٹڈ، ان کی تعلق آبیتی سے ہے۔ ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب، کس کی کتابیں ہیں؟ ڈاکٹر گیان چند جین کی کتابیں ہیں۔ نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، کس کے شاعر کون ہے؟ میاں بشیر احمد، موسٹ ریپیٹڈ۔ مرزا غالب بند روڈ پر، کس کا ڈرامہ؟ معین الدین احمد کا، موسٹ ریپیٹڈ۔ اپنے گریبان چاک، کس کی سوانح حیات ہے؟ جسٹس جوید اقبال، موسٹ ریپیٹڈ۔ لاؤڈ اسپیکر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ سعادت حسن منٹو، موسٹ ریپیٹڈ۔ اب لاؤڈ اسپیکر کے والے سے ایک اور سوال ہے، اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یہ الگ سے سوال بھی بنتا ہے، خاکے سے، خاکہ نگاری سے۔ ایم اے ڈی تحصیل نے کسے نغمہ شباب کہا ہے؟ احسان دانش کو۔ آیات وجدانی کس کی غزلوں کا مجموعہ ہے؟ موسٹ ریپیٹڈ۔ یاس چنگانہ چنگیزی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، ان کا یہ شعر ہے عنقا کے کلمی نام سے۔ عنقا کے کلمی نام سے روزنامہ امروز میں کون سا ادیب حرف و حقائق کے عنوان سے لکھتے رہے؟ دیکھیں ان کے کلمی نام تھا عنقا، روزنامہ نام تھا امروز، اور اس میں جو ان کے کالم تھا اس کا عنوان تھا حرف و حقائق، اس نام سے لکھتے رہے۔ تو احمد ندیم قاسمی صاحب۔ جان پہچان کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ یہ جناب نذیر صدیقی کا۔ زبان و قواعد کس کی کتاب ہے؟ رشید حسن کی بہت امپورٹنٹ کتاب۔ اشارات تنقید کس کی کتاب ہے؟ یہ ہے سید عبداللہ کی۔ افسانے کی حمایت میں تنقیدی کتاب کس کی ہے؟ شمس الرحمان فاروقی کی۔ شمس الرحمان فاروقی کا ناول تھا کئی چاند تھے سرے آسماں، اس میں داغ دلوی کے حالات قلم بند ہوئے۔ افسانوی مجموعہ انگارے میں سب سے زیادہ افسانے کس کے ہیں؟ رشید جہاں کے افسانے سب سے زیادہ ہیں۔ اور اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر انوار احمد کی۔ خیال پارے کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ ڈاکٹر وزیر آگے کے انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ تو خیال پارے کا تعلق کس صنف سے ہے؟ وہ ہے انشائیے سے یا انشائیہ نگاری سے۔ درخت راہ دکھلائیں ہلا ہلا کے ہاتھ، کہ راستے میں مسافر بچھڑ گیا ہے کوئی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ دیکھیں ذرا، صنعت حسن تعلیل۔ اچھا، قیام پاکستان کے بعد فیض احمد فیض کس اخبار کے ایڈیٹر بنے؟ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بنے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ جگر سوختہ ان کی خود نوشت کا نام ہے۔ ایک فکر اقبال کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہے خلیفہ عبدالحکیم صاحب کی۔ خطوط غالب کا کون سا مجموعہ غالب کی زندگی میں شائع ہوا؟ عود ہندی 1868 میں عود ہندی، اور 1869 میں 1869 میں تو غالب کی ڈیتھ ہوگی، تو یہ بھی سوال آتا ہے ان کی ڈیتھ کب ہوئی تھی۔ تو عود ہندی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خطوط نگاری سے ہے۔ عود ہندی کے کون سے خطوط کا مجموعہ ہے؟ فارسی کے اردو کا۔ اس سے کے حوالے سے 2-3 سوال اور بھی یہ والے آتے ہیں۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے جناب مسعود حسین خان کی، بہت اہم کتاب ہے، اس کا مقدمہ بہت اہم ہے۔ اچھا، شام کی منڈیر پر کس کی تصنیف ہے؟ وزیر آغا کی تصنیف ہے۔ ابوالکلام آزاد کب پیدا ہوئے؟ 1888 میں، 1888 میں۔ ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ محی الدین احمد ان کا اصل نام تھا۔ ابوالکلام آزاد کے رسالہ الحلال پہلی مرتبہ کب شائع ہوا؟ 1912 میں۔ پریم چند کا آخری ناول کون سا ہے؟ دیکھنے ذرا، گیودان۔ مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا تھا؟ اسرار الحسن ان کا اصل نام تھا۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد کا۔ تقسیم ہند سے متعلق مشہور ناول کون سا ہے؟ آنگن۔ مسعد سہالی کا دوسرا نام کیا؟ مد جزر اسلام۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کس سن میں ہوا؟ 1870 میں، دسمبر 1870 میں۔ شبلی نوانی نے کس کتاب کو مدلل مداحی کہا ہے؟ حیات جاوید۔ کس نے لکھی؟ مولانا الطاف سہالی نے۔ کس کے لیے؟ سر سید احمد خان کی سوانح عمری۔ شعر العجم کا تعلق موضوع کیا ہے؟ فارسی شاعری پر تنقید کی گئی۔ خطبات احمدی کے مصنف سر سید احمد خان۔ سرخ سویرے کا مصنف مخدوم محی الدین سرخ سویرے کے مصنف ہیں۔ اردو میں جدید تنقید کا آغاز کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری کو۔ اردو کے کس ڈرامہ نگار کو شیکسپیئر کہا گیا؟ آغا اشر کشمیری کو شیکسپیئر
کہا جاتا ہے۔ شبلی نوانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کس نے کی؟ سید سلیمان ندوی نے۔ زندان نامہ فیض فیض کی کتاب۔ نواب مرزا شوکت اصل نام تصدق حسین، بہت امپورٹنٹ نام ہے۔ نواب مرزا شوکت اصل نام کا کیا تھا؟ تصدق حسین ان کا اصل نام تھا۔ تقابلی تنقید کی بنیاد اردو میں کس نے ڈالی؟ انیس الدبیر لکھ کر۔ علامہ شبلی نوانی نے۔ مکفہ مسجع عبارت کا نمونہ کس کتاب میں ملتا ہے؟ فسانہ عجائب میں ساری کی ساری ایسی ہے۔ آگ کا دریا میں کس تکنیک کو استعمال کیا گیا؟ شعور کی روح۔ خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، قول کس کا؟ کلیم الدین احمد کا۔ فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خان، شوکت علی خان اصل نام ہے فانی بدایونی کا۔ یادگار غالب کا مصنف مولانا الطاف حسین حالی۔ ڈپٹی نذیر نے کون سا خطاب قبول کرنے سے انکار کیا؟ غیور جنگ کا۔ جوش کے علاوہ کون سا شاعر مرحوم تخلص کیا کرتا تھا؟ وہ تھے جناب تلوک چند محروم۔ شرر کے کس ناول کے خلاف ہنگامے ہوئے؟ تو وہ جناب تھا بدر النساء۔ اس ناول کے خلاف بہت زیادہ ہنگامے ہوئے۔ آگے صلاح عام ادبی رسالہ کس نے جاری کیا؟ میر ناصر علی نے جاری کیا۔ استاد بے خود دہلوی کا اصل نام کیا تھا؟ سید وحید الدین احمد۔ علامہ راشد الکھیری کو مصور غم کس نے کہا؟ خواجہ حسین نظامی نے کہا مصور غم۔ آگے ہمارے پاس ننگو ناموس ناول کس نے لکھا؟ ننگو ناموس ناول لکھا استاد بے خود دہلوی نے۔ داغ کا حقیقی جانشین کسے کہا جاتا ہے؟ استاد بے خود دہلوی کو داغ کا حقیقی جانشین کہا جاتا ہے۔ منادی اخبار کس نے جاری کیا؟ منادی جناب خواجہ حسین نظامی نے خود جاری کیا منادی۔ درویش اخبار کس نے جاری کیا؟ محمد ارتضیٰ نے۔ آگے ہمارے پاس ملا واحدی کا خطاب کس کو دیا؟ تو ملا واحدی کا خطاب خواجہ حسین نظامی نے دیا۔ کس کو؟ محمد ارتضیٰ کو دیا۔ وارث الادب کا خطاب کس کو دیا؟ یہ بھی خواجہ حسین نظامی نے دیا تھا مولوی بشیر احمد کو۔ وارث الادب کا خطاب دیا خواجہ حسین نظامی نے مولوی بشیر احمد کو۔ مصور فطرت کس کا خطاب تھا؟ مصور فطرت کس کہتے ہیں؟ خواجہ حسین نظامی کو ہم کہتے ہیں مصور فطرت۔ برنی خطاب کس کو دیا؟ خواجہ حسین نظامی نے ضیاء الدین احمد کو۔ کس نے اپنے گھر کا نام اردو منزل رکھا؟ خواجہ حسین نظامی کے گھر کا نام تھا اردو منزل۔ کس نے 12 مہینوں کے نام 12 اماموں پر رکھے ہوئے تھے؟ ظاہری بات ہے یہ بھی خواجہ حسین نظامی نے۔ میر تقی میر کے کتنے دیوان ہیں؟ میر تقی میر صاحب کے کل دیوان تھے 6 موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیو۔ مصطفی کے کتنے دیوان ہیں؟ 8 دیوان موسٹ ریپیٹڈ۔ عود ہندی، عود معلیٰ کس کے خطوں کا مجموعہ ہے؟ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے موسٹ ریپیٹڈ۔ ام العلوم سے کیا مراد ہے؟ علم صرف۔ توازیہ سمد کندی سے کیا مراد ہے؟ موسٹ ریپیٹڈ۔ زہر داری کی او بھگت۔ صلاح سمرقندی سے کیا مراد ہے؟ وہ دعوت دل سے نہ دیجو سے بولتے ہیں صلاح سمرقندی موسٹ ریپیٹڈ۔ دعوت سمرقندی موسٹ ریپیٹڈ۔ ایک دن پرتکلف دعوت یا زبردست دعوت، دوسرے دن فاقہ۔ بجے احمد کے مصنف کون ہے؟ کرنل محمد خان موسٹ ریپیٹڈ۔ ولی سے اقبال تک یہ آج ہم یہی تک پڑھیں گے، تو اس کے 2 سے ہمارا ایم سی کیو کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ ہمارا پارٹ 1 ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا پارٹ 2 بنائیں گے اور 500 ایم سی کیو ایسے بنائیں گے جو موسٹ امپورٹیٹو ہوں گے پی پی ایس سی کے امتحانی نقطہ نظر کے لحاظ سے۔ اس میں کچھ موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں اور زیادہ طور پر وہ ایم سی کیوز ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں، جو متوقع ہیں کہ ان کے آنے کے چانس ہیں، کیونکہ پی پی ایس سی کی جو پالیسی ہے اس کے لحاظ سے وہ ایم سی کیوز ان کے آنے کے ایکسپیکٹیشنز ہیں۔